توجہ. قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید ينتظر اذ جاء غلام افطس اسود فقال اهل اليمن انما حبسنا من اجل هذا فلذلك كفر اهل اليمن من اجل ذا. قال محمد بن سعد قلت ليزيد بن هارون ما يعني بقولي كفر اهل اليمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بكر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی کافر ہونے واسطے کوئی ٹن کفر چاہیے ہوندا. حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا. جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نا عرفہ سے تو اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ وضو کرنا ہے. غلام تے لونڈی دے پتر میں ہندوؤں نوں کہندا 1,24,000 میرے آقا نے نہیں فرمایا 1,24,000 غلام میں تواڈے واسطے روک دیواں تسی وضو کر کے پیچھے آ جانا. نانا اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید. حضور نے فرمایا بھائی رک جاؤ سارے جدوں تک بلال اسامہ وضو کر کے نہیں نہ آئے گا اسی نہیں جانا ہے. غلام تے لونڈی دے پترن آج اسلام جب نہیں بیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پھیلا ہے. یوں کرنے سے اسلام نہیں پھیلا. ہاں بالکل پکی بات ہے. اسلام تے بدر وچ لے جاندا, احد وچ لے جاندا, خندق وچ لے جاندا, مریسی وچ لے جاندا, مستلق وچ لے جاندا, ہاں جی تبوک وچ لے جاندا. اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا بندے نوں. اے 20 قسم دے کھانے کھا کے لمیاں تان کے سون نال اسلام تے نہیں نہ آندا. کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ تاں کھڑکائے تے بند بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے نکلو باہر حضور آ گئے نکلو. حضور نے مؤخر کر دیتا. کوچ کرنے کا ٹائم آ گیا. حضور بیٹھے رہے. اس جا غلام افطس اسود. محمد بن سعد کہہ دیں میرے استاد گرامی نے میں لمبی پوری سند بھی پڑھی. وہ کہہ دیں اس دیر اتنے دوران ایک غلام آ رہا جہاں نک چپٹے ہویا تے رنگ گندمی. فقال آل الیمن یمنی جڑے کچھ لوگ سن نا وہ بول اٹھے انما حبسنا من اجل ھذا ہمیں اس کے لیے روکا گیا. یعنی یہ کوئی شخصیت کوئی نہیں ہے. نک چپٹے ہویا رنگ گندمی تے غلام تے لونڈی دا پتر ہمیں اس کے لیے روکا گیا. فلذالک کفر اہل الیمن. جن لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ کافر ہو گئے. محمد بن سعد کہتے ہیں میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا یہ کیا مطلب ہے لہذا یمنی کافر ہو گئے. تو کہنے لگے فقالا ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبي. فرمایا اس ویلے کافر تو نہ ہوئے جدو صدیق اکبر دا دور آیا آپ خلیفہ بنے تو جنہ لوگاں گل کی تھی وہ سارے کافر ہو گئے. کیوں؟ انما كانت لاستخفاف بامر النبي اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا تھا. حضور کی توہین نہیں کی براہ راست. ہاں حضور نے جس کو پسند کیا تھا جس کے لیے حضور نے پورا قافلہ روکا کہا کہ یہ ایسے آدمی کے لیے روکا گیا تو اللہ نے فرمایا جس کو میرے نبی کی پسند نہ ہو نا ہمیں اس کا ایمان بھی پسند نہیں ہے. جاؤ اپنا جا کر اے ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھن جوگا. آج لوگ بڑے 2 فٹ کی زبانیں کھولتے ہیں. 5 نمبر دیتے حکومت نے کڑیاں نو پردے تے 5 نمبر تے ٹی ویاں کیبلاں تے کڑیاں تے منڈے چیخ اٹھے ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا. میں آکا کڑیو تساں دین پڑھے جے کوئی نہیں تے کیبل بہ کے یہود و نصارہ دے جنٹو تساں زبردستی پردے کی تو بات ہی نہیں ہے. پہلی بات تو شاہ جی یہ ہے کہ پردے کے 5 نمبر اسلام میں نہیں ہے, پردے کے 100 نمبر ہے اسلام. انگریزی دے 100 نمبر تے پردے دے 5 نمبر. جڑا قرآن تے عمل کرے دے 5 نمبر, جڑا انگریزی لکھے دے 100 نمبر. لو جی کیسا اسلام نال مذاق ہے. لیکن 5 نمبر بھی کڑیاں جڑیاں چیخ اٹھیاں جی ہمیں زبردستی پردہ کرایا جائے گا.
میں کہو جلیو تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ پردہ زبردستی نہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا میرے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، اپنی صاحبزادیوں کو فرما دیجئے، مسلمان عورتوں کو فرما دیجئے جب وہ نکلے تو بڑی ساری چادر اوڑے، پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے. جناب لو جی ایک مسلمانہ دیا کڑیاں، میرا ایک سوال ہے جی، اے مسلمانہ دیا کڑیاں قیامت والے دن سیدہ دی قیادت جانا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، جس سیدہ نے مڑ کے نہ کوڑ پوچھ لیا نہیں کڑیو میرا تا دوپٹہ بھی چند سورج نہ ویکھ سکیا، تو میرے ابا جی دا دین اتنا وزنی سی کہ دوپٹہ بھی تسی نہ کر سکیا اپنے سر. اے مسلمانہ دیا کڑیاں کی جواب دین گیا قیامت میں جس سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا؟ تو پھر اس واسطے مسلمان کچھ ہوش کرو. شام میں ہو کے آیا، آج شام میں ایک گھر سلامت نہیں رہا. اسلام بہت ڈاڈا ہے، یہ بڑا غیرت والا مذہب ہے. جڑا اس نال مذاق کرے گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یہ غداری ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے چھڈو جی دا مطلب غداری. کہے جی میں گناہگار ہوں جی دعا کرو اللہ خیر کرے. اے خطا کار ہے، خطا کار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آئی گل میری یاد رکھنا ہے پکا اپنے ذہن جمانا. جدو اللہ رسول دی گل آ جائے پھر سمندر تے دریا بھی سر سٹ دیں. تو کون ہے بھائی سر چکن والا؟ کیوں جی مسلمان کلمہ پڑھن تو بعد تینوں پتہ نہیں تیرے اختیار مک گئے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. حضور نے مثال دیتی بے زبان نال، جڑا بول پوے نا او پھر مومن سوچے میں مومن ہاں. مومن کی مثال حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس پر اس نے کتنا وزن لادنا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے چارہ کس ٹائم دینا ہے. اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے صبح اس کو چلانا ہے کہ شام چلانا ہے. مالک کی مرضی ہے اس اونٹ کو اس نے صحرا میں چلانا ہے یا جناب دریا اور سمندروں میں چلانا ہے یا اس نے پہاڑوں پر چلانا ہے. اونٹ نہیں بول سکتا، اونٹ صرف نکیل پکڑے گا چل پڑے گا. مومن کی مثال ایسے ہے، مومن اگر مگر نہیں کرتا. آج ہر دین کے مسئلے میں جی بیٹھ کر کیبلوں پر باتیں کرتے ہیں، ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر 10-12 یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھ جاتے ہیں. جی میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. آج ویکھے نہیں تسی شرعی عدالت دا جسٹس بھی بول اٹھیا، کہنے لگا جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت حالات اور تھے. دسو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ حالات اور ہے لہذا سود جائز ہو جائے گا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا تو تمہیں حق کس نے دیا ایسی بڑی بڑی کرسیوں پر جا کر بیٹھو؟ صدیق اکبر نے یہی تو پہلے خطبے میں فرمایا تھا، اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. فرماؤ لوگو میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلو. اگے تسی 12 فیصلے رسول اللہ دے ججا نہیں مننے، سپریم کورٹ دے ججا حضور دے 12 فیصلے ذاتی نہیں مننے جہدے حضور دے ذاتی فیصلے موجود سن. ایک صحابی قتل کر کے آئے گستاخ رسول نو، ماورائے عدالت قتل کر کے آئے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. حضور نے فرمایا چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے چنگا کیتے. تم اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور تانوں کلمہ بھی نہیں آندو صحیح. جڑا والے ایڈے وڈے پیراں دے تے میں آیا آستانے تے تسی کلمہ تے انج پڑھو 2018 وچ لا الہ الا اللہ انج پڑھنا ہے جویں پاکستان بنیا نعرہ لگیا نا. لا الہ الا اللہ اس ویلے ہر گلی محلے جو اٹھ کھڑے ہوئے نا جی مسلمان. ورنہ تسی کی سمجھو ہندو سکھ فرنگی اور جناب کانگریسی سارے ایک طرف کھڑے سن. قائد اعظم تے اقبال تو خیر فوت ہو گیا اور پیر جماعت علی شاہ صاحب انہاں لوگاں فقیر لوگ سن کر کی سکتے نا. اے لا الہ الا اللہ دی پاور سی جی دی وجہ تو پاکستان بنا. ہاں جی قوت سلطان و امیر از لا الہ اقبال کہندا ہے، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. کہندا فقیراں دی پاور بھی اللہ دے رسول دی وجہ تو تے بادشاہاں دی پاور بھی اللہ رسول دی وجہ تو. صحابہ کوئی اپنی پاور نہ دریائے دجلہ نو کیا اسی پار جانا ہے راہ دے دے پانی بھی کسی دی گل سندا. حضرت سعد فرمایا اسی پار جانا ہے ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں پل بنان دا. اور سامنے دیکھو رومی جیسی پل بنان لگے تے انہاں تے حملہ کر دینا ہے تے دریائے دجلہ لمحہ پی گیا. انہاں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے لنگ جاؤ جناب لنگ جاؤ. اے لمحہ پین والی گل بعد وچ کوئی شاہ جی کول نہ پیا پوچھے، میں خود وضاحت کرنا. لمحہ پین دا مطلب اے وے اے گل میری سمجھ بھی نہیں آئی کوئی مینوں بھی سمجھا دے.
صحابہ کہندے ہیں بھائی اسی دریا وچوں گزر گئے تے ساڈے گھوڑیاں دے کھر بھی گلے نہ ہوئے. لیکن دوسرے صحابی جدوں پار لنگے نا تے حضرت سعد پوچھا بھائی کسی دی شاید نہیں ڈٹھی. انہیں کہا جناب ایک صحابی کہنے لگے میرا ایک پیالہ ڈہ پیا. انہیں کہا کیویں؟ انہیں کہا مونج دی رسی نہ بدیا سی تے پانی جدوں آیا نا جناب اودیاں گردناں تک گھوڑے دیاں گردناں تک ایک لہر ہو جی آئی ڈاڈی کہ وہ رسی توڑ کے پیالہ لے گئی. ادھر کھر بھی گلے نہیں ہوئے تے گردناں تک پانی پھر کیویں گیا؟ اے مانا ہے اس دا. ہاں جی کھر بھی گلے نہ ہوئے تے گردناں تو پانی بھی بہ رہا. گل وچ ہو رہے جڑی میں کہنا توجہ. اج پھر بھی مطلب گل انجے یہ لما پہن دے ہی مطلب سی بھائی دریا لما واقعی پی گیا. انہیں کہا لنگ جاؤ جی جنہ دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے. یقین ہی انہوں میں ہمیشہ کہنا میں کہا پاکستانی فوج ٹر پوے نا مقبوضہ کشمیر نو آزاد کران تے منگلا ٹائم بھی لما پی جانا ہے. ہاں جی انہیں کہا لنگ جاؤ جی لنگ جاؤ محمد عربی تے شیرو لنگ جاؤ جی تسی لنگ جاؤ جناب. لیکن یہ ٹرنا ہی نہیں ہے. گھر بہ کے جناب ہر ویلے حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک. دسو نائٹروجن بم استعمال کر رہا بشار الاسد ملک شام وچ. او دا شاہ جی مطلب یہ وے کہ بندہ کھڑیا دا کھڑا رہ جاندا اودی روح نکل جاندی. ہاں جتھے وہ بیٹھا اودی اکھاں کھلیاں رہن گیاں روح نکل جائے گی. جدوں ڈگے گا تو انج ڈگے گا جس طرح مٹی دا ڈھیر ہوندا ریزہ ریزہ ہو جائے. اے شام دے وچ قیامت گزر رہی اتھے کسی نو انسانیت اج تک یاد نہیں ہے. ایتھے ایک کسی چوڑے نال گل ہو جائے تو سارے جی دیکھو جی پاکستان مسلمان کتنے سخت ہوتے ہیں. دسو جی یہ چوڑے نو جنج ہو گیا جی سارے کٹھے ہو جان گے تے اسلام دے خلاف بھونکنا شروع کر دین گے. ایک میرا فعل ہے نا میں غلط کام کیتا ہے دا مطلب اسلام نہ ہے کی تعلق جوڑن دا مطلب ہے. میرے آقا نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا لیلھا کا نہارھا فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. لیکن اتھے کسی نو انسانیت یاد نہیں آئی ملک شام اور اتھے قیامت گزر گئی. حضرت میں میری تقریر جڑی نا ایک مکہ بڑی ڈاڈی کرنا میں آقا جلیا جس ویلے بلال چڑھ جان کعبے دی چھت ہوتے اس دن پھر حضور نے اعلان کیتا جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی معاف کر دیں گے. جڑا گھر دا دروازہ بند کرے گا اسی معاف کر دیں گے. جڑا حرم میں چلا جائے گا اسی انہوں معاف کر دیں گے. جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہوگا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے. جڑا ابو سفیان دے گھر اس دن پھر معافی دا اعلان ہوندا. بدر وچ معافی دا اعلان نہیں ہوندا. ہاں جی اے امیہ جڑا سی نا امیہ یہ بڑا ٹھلا سی بڑا موٹا سی جڑا حضرت بلال نو کٹدا ہوندا سی. اینو فرشتے دیکھ کے لے آئے بدر وچ. یہ آندا نہیں سی. اینو حضرت سعد بن معاذ پہلے دس دیتا سی بھئی تو قتل ہو جانا. جدو چلن لگا تے دی زنانی کہنے لگی او تیرے یسربی بھائی نے نہیں سی دسیا بھئی تو قتل ہو جانا ہے. تے ابو جہل آ گیا. انہیں کہا یار تو سردار ہے جے تو نہ گیا تو کسی نے بھی نہیں جانا. باقی انہوں شیطان دھکا لا رہے سی. ہاں جی وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. قرآن دی نص ہے میں ایویں تھوڑی گل کر رہا. وہ کہنے لگا میں تواڈے نال چلو تسی بدر چلو. فرشتہ شیطان انہاں نو دھکے لا رہے سی کہندا میں تواڈے نال ہاں میں تواڈے نال ہاں. اینو جناب فرشتے دھکا لایا بھئی چل نہ جتھے تو مرنا ہے چل. ابو جہل آیا کہنے لگا یار تو سردار ہے چل تے صحیح. انہیں کہا اچھا چلو اگلی منزل تو میں مڑاواں گا. اگے گیا تو پھر کہتا چلو اگلی تو چلتے چلتے بدر وچ پہنچ ہی گیا. تو جدوں فرشتے شیطان نے ویکھیا نا بدر وچ جبریل آ گئے. کیوں جی تو پھر کی کہنے لگا کہنا انی ارا ما لا ترون. کہندا او میں جو میں ویکھ رہا ہوں تانوں پترو نہیں پتہ فرشتے آ گئے. انہیں کہا جو میں گڑ بڑا ویکھ رہا نا انہیں کہا اے جبریل آ گئے اے میکائیل آ گئے اے اسلام. او پھر نسیا اتھوں. شیطان اتنا ہی کرتا بندے نو لیا کے قابو کر کے تے نس جاندا. شیطان دے پیچھے نہ چلیا کرو. ہاں اذان ہوئے تو بھج کے مسیتی آیا کرو. فلماں دیاں جانا چھوڑو بڑی ہو گئی. فلماں ڈرامے ویکھ لیا تسی ویکھ رہے قیامت گزر گئی ہر طرف. باز آ جاؤ بڑے ہوئے قرآن پڑھن منڈے ساڈے. ہاں جی سمندر گھوڑے ایویں نہیں فلماں ویکھ کے نہیں